السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ، گڈ۔ چلیں پھر ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں جو آج وومن سائیکالوجی کورس کا ہمارا فرسٹ سیشن ہے۔ تو آپ سب کے مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہوگا نا کہ وومن سائیکالوجی میں مطلب ہم کیا کچھ پڑھیں گے یا اس کورس میں کیا کیا ایڈ ہے۔ تو آج جو ہے ہم جسٹ اس کا انٹروڈکشن دیں گے۔ تو اس کورس میں بیسیکلی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، قرآن پاک کا انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ پھر ہم نے چونکہ یہ سورۃ نساء کی روشنی میں جو ہے وہ وومن سائیکالوجی کورس کو ڈیزائن کیا ہے، تو ہم اس وجہ سے جو ہے وہ سورۃ نساء کا تعارف پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے خاندان جو ہے اس کی تنظیم، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، تو اس کی قوامیت کی وجہ کیا ہے۔ پھر خاندان کی بنیاد جو ہے وہ نکاح سے شروع ہوتی ہے، تو نکاح کی جو ہے وہ اسلام میں کیا امپورٹنس ہے، یا اسلام میں قرآن و سنت میں جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ پھر ہم وومن رائٹس دیکھیں گے، جو ہے ان کی ایکویلٹی، جو آج کل کافی چل رہا ہے نا کہ وومنس کہہ رہی ہیں، فیمیلز کہتی ہیں ہمیں میلز کے برابر حقوق چاہیے۔ تو ہم عدل کے تقاضے سے دیکھیں گے کہ وومنس کو ایکویلٹی جو ہے ان کی وہ کیا ہے، ان کے رائٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پھر ان کے وراثت میں جو حقوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وراثت میں حصہ دیا ہے، وہ سب۔ پھر ہم اس سب کو ماڈرن ایرا میں، آج کل کی لائف میں جو ہے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو آج کل کی ہماری جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی سائیکالوجی کیا ہے کہ مطلب ہمیں پیارا لگنا ہے اور ینگ لگنا ہے، اپنی ایج سے تھوڑا کم لگنا ہے، اور مطلب ایسا بنے کہ سب دیکھ کے کہیں کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ مطلب اگر ہم کانشیسلی کر رہے ہیں تو بھی، کچھ لوگ انکانشیسلی بھی، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو پیارا لگے، دیکھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ اسلام نے جو ہے وہ پسند کا معیار جو ہے وہ دین قرار دیا تھا۔ اب آج کل کی لڑکی کو اگر ہم پردے کا کہیں تو وہ اتنا نہیں کرتی ہے، جسٹ اس کو جو ہے وہ فیشن فالو کرنا ہے، اور میک اپ پروڈکٹس اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا اس کو پتہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے میں پیاری لگوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہاتھ جو ہے ہماری سوسائٹی کا بھی ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، مطلب پچھلی نسل کے یا اس کے بعد، مطلب ایک ان کی سائیکالوجی ایسی بنا دی گئی ہے نا کہ اگر تم لوگ پردے میں نکلو گی باہر تو لوگ باتیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تم لوگوں کا کوئی جو ہے پسند نہیں کرے گا تم لوگوں کو، گھر بیٹھی رہو گی تو وہ کیا کہیں گے، یہ کیا جوانی میں چادر اوڑھ کے اور روک لگا کے بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ سب کچھ مطلب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ڈیفرنٹ کوسچنز اس طرح کے آتے ہیں، ان کے کمنٹس اس طرح کے آتے ہیں۔ تو ہماری پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے بینگ اے مسلم وومن، ہمارا جو ہے وہ ویژن کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون سی رسپانسبلٹیز دی ہیں۔ ایک اس کورس میں جو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایوری اسپیکٹ جو ہے اس لحاظ سے جو ہے ہم آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں جو ہے ہم سٹارٹ جو ہے کرتے ہیں قرآن پاک کے انٹروڈکشن سے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آخری الہامی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور یہ ایز اٹ از جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری تھی، ویسے ہی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اس وقت موجود۔ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ جس سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا، کافی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں تو ہمارے آج کے جو ہے بہت سارے مسائل جو ہے وہ اس سے حل ہو جائیں، جبکہ میں یہ کہتی ہوں، یا ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو اچھی چیز آپ سیکھتے ہو جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا سمجھنے کا، سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
تو قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ اب جیسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ خوراک کی، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری روح کو زندہ رہنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگیوں کو چلانے کے لیے صحیح وے میں، مطلب ان دا رائٹ وے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح گائیڈ کیا ہے اس وے میں اپنی لائف کو لے کے چلنا، یہ رولز، یہ سارے جو لاز ہیں وہ ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے، ہماری سوچنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اینڈ ایک مسلم کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کون سی چیز جو ہے وہ دوسروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے، اس کے اندر ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن پاک بتاتے ہیں، یعنی کریکٹر ڈیولپمنٹ ہماری سوچ کو وسیع کرتا ہے، پھر جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، سوشل ایتھکس یعنی سوسائٹی میں کیسے چلنا ہے، اپنے آپ میں ہر رشتے کو کیسے نبھانا ہے، اپنی میرڈ لائف کو لے کے کیسے چلنا ہے، مطلب دنیا میں جو بھی ہمیں مطلب جس سچویشن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہر وے میں جو ہے قرآن پاک ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم جو ہے سورۃ نساء کی روشنی میں، چونکہ ہم اپنے اس کورس کا جو ہے وہ ہم نے اس کو سارا ڈیزائن کیا ہے، تو سورۃ نساء کا بیسک انٹروڈکشن ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ نساء جو ہے اس کا نیم ہی نساء ہے نا، نساء عربی زبان میں عورت، مطلب عورت کو کہتے ہیں، عورتیں، یعنی یہ جمع ہے نا نساء، تو عورتیں ہوں گے۔ اب اس صورت جو ہے، یہ پوری صورت ایک سینٹرل ہوتی ہے نا تھیم، جس کے ارد گرد پورا جو ہے وہ ایک چیز ریوالو کرتی ہے، تو اس صورت کی ساری آیات جو ہیں وہ ایک ہی تھیم کے پیچھے جو ہے وہ آپ کہہ لیں روٹیٹ کرتی ہیں، یا اسی مطلب تھیم کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہیں۔ اب وہ تھیم کیا ہے کہ آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ معاشرہ ٹھیک ہو سکے، ٹھیک ہے، اصلاح معاشرہ بذریعہ اصلاح بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، یعنی معاشرے کی اصلاح اپنے گھر کی اصلاح کے ذریعے۔ تو اس کی فضیلت میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ان سے ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ نساء پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں سے لکھا جائے گا، کیونکہ ان صورتوں میں بیسیکلی جو ہے وہ احکامات نازل ہوئے ہیں نا، حلال و حرام کے دیگر جتنے ہمارے جو احکامات ہیں وہ ان صورتوں میں جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے نا، جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ سورۃ نساء کے اوورآل جو ہے ٹاپکس کیا ہیں، تو ہم نے تو ان میں سے جسٹ جو ہے وہ فیمیلز سے ریلیٹڈ، ہماری سائیکالوجی سے، ہمارے رائٹس سے، ہماری رسپانسبلٹیز سے ریلیٹڈ جو آیات سے ہم نے جسٹ وہ لی ہیں، تو ہم اوورآل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے اوورآل کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ فرسٹ تو اس میں جو ہے یتیم بچوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یعنی آیت شروع ہی تقویٰ کے حکم سے ہوتی ہے نا، اس صورت کا آغاز ہی، تو عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکامات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، معاشرے کو جو ہے وہ برائیوں سے پاک رکھنے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، پھر جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ توبہ کرتے ہیں، تو ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ریزنز کیا ہیں ان کی توبہ کی، جو ہے وہ شرائط کیا ہیں، پھر محرمات نکاح کا بیان ہے، یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے شریعت میں، جو ہے مرد اور عورت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے لمٹس جو ہے وہ بیان کی ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یہ سب کچھ، پھر خاندان اور معاشرے کی جو سربراہی ہے، لیڈرشپ ہے، وہ مرد کو دی گئی ہے، اس چیز کا بیان ہے، یعنی مرد کو قوام بنایا گیا ہے۔ پھر اس میں جو ہے نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو نیک عورتیں ہیں، نیک بیویاں ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، پھر نکاح کی شرائط بیان کی گئی ہیں، میراث کے احکامات یعنی وراثت کے، پھر اس کے بعد جو ہے گناہوں سے بچنے کی ترکیب، کے بڑے گناہوں سے بچنے کی ترکیب، کہ اگر تم جو ہے وہ بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔
اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کی ہسٹری کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کا شان نزول یا وہ کس وجہ سے جو ہے وہ صورت یا وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب ہم اس صورت کو دیکھیں تو یہ 3 ہجری کے اینڈ میں یا پھر جو ہے 3 ہجری کے اینڈ سے لے کر 4 ہجری کے اینڈ تک، یا کچھ علماء کی نظر میں جو ہے یہ 5 ہجری کے شروع تک جو ہے اتنے عرصے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو کم و بیش تقریباً 1 سال جو ہے یا 1 سال کے اوپر چند اور ماہ کے عرصے میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم اس زمانے میں جو ہے اس وقت کیا حالات تھے وہ بھی دیکھنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسی صورت میں وہ احکامات نازل ہوئے تھے جن میں نکاح متع کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کانٹریکٹ میرج کی ایک صورت تھی، تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا۔ یعنی اگر ہم اس کی ہسٹری اس وقت دور میں کیا حالات تھے یہ جانیں گے تو ہمیں احکامات کو سمجھنے میں جو ہے وہ کافی مدد ملے گی۔ اب جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مین ان کے سامنے کام تھا وہ یہ تھا کہ جب ہجرت مدینہ انہوں نے کی تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک پراپر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی نا مدینہ میں، تو وہاں کے لوگوں میں ایک نئی اسلامک سوسائٹی جو بنانی تھی، تو اس کے لیے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے اندر سے جو ان کے جاہلیت کے جو ان کے پرانے ان کے اندر طور طریقے تھے، رسم و رواج تھے، ان کو ہٹا کر جو ڈیسنٹ مہذب رولز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں نازل کیے ہیں ان کو اپلائی کرنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا کہ یہ کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں ایسے احکامات نازل کیے جو کافی حد تک انسان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ لازمی مطلب اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ۔ پھر اس کے علاوہ اس دور میں جو ہے وہ سارے جو مخالفین اسلام تھے، یعنی جو شرک کرنے والے تھے، جو یہودی تھے، جو منافق تھے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان جو اصلاح کر رہے ہیں اس کو روکا جائے، اس کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی وہ سازشوں کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، اور مین بات اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اسلام کو پھیلانا تھا۔ اب اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے صرف یہ نہیں کہ اگلے بندے کو جا کے کہہ دو اور وہ آپ کی بات مان لے گا، آپ کی بات میں وزن ہوگا تو اگلا بندہ آپ کی بات مانے گا نا۔ آج بھی جو ہے ہم کسی کو کوئی اچھی بات، اگر ہم کسی کو کوئی نصیحت کریں یا کسی کو کوئی ایڈوائس دیں جو وہ غلط کر رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم کیا خود اس پر عمل کر رہے ہیں، یعنی اپنے کریکٹر کو ایسا بلڈ کریں، اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائیں کہ جب آپ کوئی بات کریں تو آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہو۔ اب جیسے قرآن و اسلام کا جو پورا نمونہ، عملی نمونہ ہمیں ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مبارک ہے اس میں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود سارے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اس دور میں جو صحابہ کرام تھے ان کو بتایا، اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے، یعنی آج تک مطلب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ رولز ان پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اسلام کو ہم جسٹ باتوں سے نہیں پھیلا سکتے، عمل جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے اپنی سوشل لائف کو اسلام کے طریقے پر کس طرح گزار رہے ہیں، وہ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو جو اس کی برکتیں اس کی لائف پہ اثر انداز ہوں گی، تو اس سے پھر دوسرے لوگ ویسے بھی کافی اثر ہوتا ہے، مطلب وہ اس سے کافی انسپائر ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ قبول کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ مسلمانوں کا اپنا جو کردار ہے، ان کا جو اپنا کریکٹر ہے وہ بے داغ ہو، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ عمدہ ترین یعنی بیسٹ جو ہے جو اخلاقیات ہیں، جو مورالز ہیں، تو وہ ان کے بیسٹ ہائی لیول کے ہونے چاہیے۔ اس کی تعلیم جو ہے اس صورت میں دی گئی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے جو ہے وہ آپ کو کسی غلط کام میں جو ہے وہ انوالو ہونے کا خطرہ ہو،
آپ کو رانگ ڈائریکشن میں جانے کا خدشہ ہو تو اس چیز کو روک کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائز طریقہ دیا اس کو اپنانا، مطلب یہ سب کچھ اس صورت میں بتایا گیا، دعوت و تبلیغ کے پہلو پر روشنی کی گئی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم اس صورت میں پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، یعنی نیکسٹ سیشن جو ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہوگا گوگل میٹ پر جو ہے 8 سے 9، تو اس میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ خاندان کی تنظیم، یعنی سب سے پہلے تو خاندان کی بنیاد نکاح پر ہوتی ہے، تو آیا نکاح کی کیا امپورٹنس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وومنس جو ہے ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی ایکویلٹی کیا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام جو بنایا ہے، پھر قرآن پاک میں تو اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن ہم جو ہے ڈفرینٹ جو ہے سائیکولوجیکلی، بایولوجیکلی اور فزیولوجیکلی جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وومنز اور مینس کی ایکویلٹی، ان کے رائٹس۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اس سیشن میں انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور جو بھی آپ کی کوسچنز ہو، کوئریز ہوں، آپ لوگ مجھ سے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ سیشن کے لیے، مطلب نیکسٹ سیشن تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی، اور ہم بہت کچھ جو ہے وہ ان سیشنز سے، اس کورس سے سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔